الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض العلم ولا يقبض انتزاعا من الناس، يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور بہت ہی مختصر اور محدود زندگی عطا فرمائی. بہت ہی مختصر اور محدود زندگی عطا فرمائی. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. کیا پہلی امتیں تھیں تو 200 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، یہ بھی محدود ہی ہے، یہ بھی مختصر ہی ہے. اس لیے کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں 1000 سال بھی کچھ بھی نہیں، 1000 سال بھی کچھ نہیں. تو ایک محدود اور مختصر زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس زندگی کو گزارنے کا ایک ضابطہ اور دستور عطا فرمایا قرآن کریم کی شکل میں، اور فرمایا کہ اگر اس ضابطے اور دستور کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری یہ زندگی کامیاب ترین زندگی کہی جائے گی، اور اس کی برکت سے تمہاری آنے والی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ بن جائے گی، سنور جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ تم نے اس ضابطے سے اور اس دیے ہوئے دستور سے ہٹ کر کے آزاد ہو کر زندگی گزاری 50 سال، 60 سال، تو تمہاری آنے والی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اور وہ دستور اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کی شکل میں عطا فرمایا، جس کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ تمہاری فکر اور سوچ تمہاری کیا ہونی چاہیے، تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری بقا کے اسباب مہیا فرمائے ہیں، تمہاری مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے تمہیں پروان چڑھا رہا ہے، تمہاری حاجات و ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تمہاری مشکلات کو آسان کر رہا ہے، تمہارے مسائل کو حل کر رہا ہے، تم اس کو راضی اور خوش کیسے کرو گے؟ اس کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ تم اس کی عبادت اور بندگی کس طرح سے کرو؟
تمہارے اخلاق اور عادات کیسے ہونے چاہیے، تمہارا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کے آداب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، پڑوسی اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، عامۃ الناس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، بلکہ خلق خدا کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب تم اس دنیا میں تمہاری سینکڑوں ضروریات ہیں تو کبھی لینا ہوگا، کبھی دینا ہوگا، کبھی خریدنا ہوگا، کبھی بیچنا ہوگا، کبھی مزدوری کرنی ہوگی، کبھی مزدوری پر کسی کو لینا ہوگا، کبھی کرائے پر دینا ہوگا، کبھی کرائے پر لینا ہوگا، کبھی تم کسی کو ہدیہ تحفے میں کوئی چیز دو گے یا یوں ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگو گے، تو پھر ان کے آداب کیا ہیں، ان کے طریقے کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ تمام کی تمام باتیں قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائی، اور یہی ہماری زندگی گزارنے کا ضابطہ اور دستور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضابطے کو اور اس دستور کو اتارنا چاہا تو اس کو اتارنے اور نازل کرنے سے پہلے ہی حکم دیا کہ جو ضابطہ اور دستور تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اور پڑھ کر سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ضابطہ اور دستور بعد میں آ رہا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا حکم اور پڑھنے کی تاکید پہلے ہو رہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی وحی کیا آئی تھی؟ قرآن کریم کے نزول کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کن آیات سے شروع ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا ہے زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ اور دستور دے رہے ہیں، اور یہ دستور قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اس ضابطے اور دستور کو پڑھو، اقرأ، اور اپنے رب کا سہارا لے کر، اس کی مدد لے کر کے پڑھو، اس کو پڑھو۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی بغیر سیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ دنیا کی معمولی سے معمولی چیز، معمولی سے معمولی کام بغیر سیکھے نہیں کیا جاتا، اور اگر بغیر سیکھے کیا جاتا ہے تو بجائے اس سے نفع ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک بہت ہی معمولی سا کام ہے گاڑی چلانا، کوئی بغیر سیکھ کر کے گاڑی چلائے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی گھڑی ہے، اس کو اگر بنانا ہو تو اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا چشمہ ہے، اگر اس کو فٹ کرنا ہو، اس کو بنانا ہو تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، جانکاری کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ زندگی گزارنا جس میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں، خوشی اور غم بھی آتے ہیں، اور ہر طرح کے حالات سے انسان دو چار ہوتا ہے، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے اگر کرے گا تو کیا کرے گا، اور اس سے نتیجہ کیا برآمد ہوگا، ہو رہا ہے دنیا میں۔ اس لیے فرمایا اقرأ، جو دستور اور ضابطہ دیا جا رہا ہے اس کو پڑھو، اور اسی پر بس نہیں کیا، پڑھو بھی اور پھر دعا بھی کرو، دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ جو دستور اور ضابطہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا علم ہمیں دے دیجیے، اور ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو اس کو سمجھنے کے لیے کھول دیجیے، اور ہمارے دل کو ہر حکم کو ہر بات کو بصد خوشی قبول کرنے اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمارے سینے کو منشرح کر دیجیے۔ چنانچہ قل رب زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، میرے علم میں اضافہ فرمائی۔ چنانچہ آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع کی بھیک مانگتے ہیں۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم نافع اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس پر عمل کی توفیق ہو جائے۔ علم نافع اس علم کو کہا جاتا ہے جس کی برکت سے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔
علم نافع اس علم کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر قناعت پیدا ہو. قناعت پیدا ہونے کا مطلب اللہ نے جس حال میں رکھا ہے بندہ اس حال پہ خوش ہو. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اور جو کچھ دے رکھا ہے اس حال میں خوش ہے کہ میرے مولا نے میرے لیے یہ حال پسند فرمایا ہے اور میرے مولا کے علم میں میرے لیے یہ چیز اتنی کافی ہے تو میں خوش ہوں. یہ ہے علم نافع. وہ علم ہے جس کی برکت سے طبیعت کے اندر قناعت پیدا ہو. علم نافع وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ کے سامنے رونا نصیب ہو جائے. اللہ کے سامنے رونا نصیب ہو جائے. اللہ کی محبت میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں، اپنی گناہوں کو سوچ کر اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈر کر رونا نصیب ہو جائے. آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور بہہ کر کے وہ رخسار پر آ جائیں. جس علم کی برکت سے یہ نعمت نصیب ہو اس کو علم نافع کہا جاتا ہے. اور علم نافع وہ علم ہے جس کی برکت سے اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے کہ آدمی اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرے. ہر ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ کو اپنا دکھڑا سنائے. اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھے، اپنے مسائل کو رکھے اور اللہ ہی کی طرف سے ان کے پورا ہونے اور ان کے آسان ہونے کا یقین کرے. اسے کہا جاتا ہے علم نافع. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. ومن قلب لا يخشع. اور ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، تیری خشیت نہ ہو، تیری عظمت و تیری کبریائی نہ ہو. ومن عین لا تدمع. اور ایسی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں جو آنکھ تیری ملاقات کے شوق میں، تیری محبت میں روئے نہ، یا اپنی نالائقیوں کو سوچ کر، تیری گرفت اور عذاب کو سوچ کر آنسو نہ بہائے. ایسی آنکھ نہیں چاہیے، اس سے پناہ چاہتا. ومن نفس لا تشبع. اور اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسی طبیعت سے، ایسے نفس سے جس کے اندر قناعت نہ ہو. میں پناہ چاہتا ہوں حرص سے کہ جس کے اندر دنیا کی اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص ہو اور جس کے اندر فکر آخرت نہ ہو. اور میں پناہ چاہتا ہوں ایسے عمل سے جو تیری بارگاہ میں رد کر دیا جائے، قبول نہ ہو. میں پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جس کو تو قبول نہ کرے، جس پر تو لبیک نہ کہے. تو علم بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے علم، ذاتی علم کی بھیک مانگا کرے. تو سب سے پہلا حکم بارگاہ رب العزت سے ہمارے لیے جو آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ اقرا. دین سیکھنے کا علم آیا ہے. زندگی گزارنے کا جو دستور اللہ نے دیا اس کو پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس کو سمجھنے کا حکم آیا ہے اور پھر پڑھ کر سمجھ کر عملی زندگی میں داخل کرنے کا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم ہے. اور جو آدمی اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے، یعنی دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے فضائل بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں. یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں ہوگی. یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے. آپ یہ بتائیں کہ دعویٰ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے معتبر ہوتا ہے؟ کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے معتبر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ثبوت پیش کیا ہے کہ میں ہی معبود ہوں، میں ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہوں، میرے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. اس کا ثبوت میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا والملائکۃ. فرشتے اس بات کے گواہ ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. سارے کے سارے فرشتے، جبریل ہوں، میکائیل ہوں، اسرائیل ہوں، اسرافیل ہوں، اور تمام کے تمام فرشتے اس بات پر گواہ ہیں کہ میرے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں. اور کون گواہ؟ ایک گواہ تو ملا، دو گواہ ہونے چاہیے نا. دوسرا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ. علماء ہیں.
علماء سے مراد وہ نہیں ہے جن کے پاس مدارس کے سرٹیفکیٹ ہے کہ بھئی یہ عالم ہے، علماء سے وہ مراد نہیں، علماء سے وہ مراد ہے جن کے پاس دین کا علم ہے، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، چاہے انہوں نے مدرسے میں داخلہ لے کر کے یہ علم حاصل کیا ہو، چاہے انہوں نے اس قسم کی مجالس میں بیٹھ کر کے یہ علم حاصل کیا ہو، چاہے اللہ والوں سے تعلق قائم کر کے اور ان سے جڑ کر کے یہ علم حاصل کیا ہو، بہرحال ان کے پاس علم ہے، اس کو علماء کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہوں، میرے اس دعوے پر پہلے گواہ کون ہے؟ سارے کے سارے فرشتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور دوسرا گواہ کون ہے؟ یہ سارے کے سارے اہل علم جن کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور اس علم کے مطابق ان کا عمل ہے۔ تو دیکھیے اہل علم کا مقام اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا اور بلند کیا کہ اپنے معبود ہونے پر ان کو بطور گواہ بطور ثبوت کے پیش کیا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کن کے لیے؟ اہل علم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور گواہ کے پیش کر رہے ہیں اپنے معبود ہونے پر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، زندگی گزارنے کا جو دستور اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو وہ جانتے ہیں، وہ اور جو نہیں جانتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے دیا ہے اس سے وہ واقف ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اس دستور اور ضابطے سے ناواقف ہے، نابلد ہے، جاہل ہے، اور اونے پونے زندگی گزار رہا ہے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا اسی طریقے سے پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن اور حدیث میں جہاں علم بولا گیا ہے، عالم بولا گیا ہے، علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں مراد علوم دین ہے، علوم نبوت ہیں، اور عالم سے مراد وہ ہے جن کے پاس علوم نبوت ہیں، اور فضیلت بھی انہی کی بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے تمام ایمان والوں کے درجے بلند کیے، جتنے مومن اور مسلمان ہیں ان کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اور اونچے اونچے درجے ان کو دیے جائیں گے، اور اہل ایمان میں جو اہل علم ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا، اہل ایمان میں جو اہل علم ہیں تو ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا اور کتنا بلند ہوگا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے کن کی؟ جو لوگ اس دستور اور ضابطے کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت تو وہی لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کما حقہ وہی لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان اچھی طرح سے انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اہل علم ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں اور آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو لوگ اس دولت سے مالا مال ہیں ان کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا ہے، اور ان سے کیے ہوئے انعام و اکرام کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا ملعونہ، الدنیا ملعونہ، دنیا ماں اپنے پورے ساز و سامان کے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ الدنیا ملعونہ، ملعونہ کے معنی اللہ کی رحمت سے دور، الدنیا ملعونہ، دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں سب اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے قریب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کی رحمت سے قریب، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد میں معاون ہو، مددگار ہو، وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہے۔ وعالما ومتعلما، اور دین کو سیکھنے والا، دین کو سکھانے والا، دین پر چلنے والا اور عمل کرنے والا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کتنے لوگوں کو نکالا؟
ذاکرین کو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، حج اور عمرہ کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی حاجت روائی کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ ہے ذکر اللہ۔ اور دوسرے کون؟ عالم اور تیسرے متعلم۔ فرمایا ان تین کے علاوہ جو ہے جس شکل میں ہے سب اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ اور منور رکھے، اس کو ہمیشہ آباد رکھے اور شاد رکھے۔ کون؟ فرمایا سمع منی شیئا، سمع منا شیئا، ہمارے لائے ہوئے دین کو اس نے سیکھا، ہمارے لائے ہوئے دین کو اس نے سیکھا، قرآن کی آیات کو اس نے سیکھا، احادیث مبارکہ کو اس نے سیکھا، قرآن اور حدیث سے نکلے ہوئے مسائل کو اس نے سیکھا اور دوسروں کو پہنچا دیا۔ جیسا سیکھا تھا، جیسا سنا تھا، ویسے ہی دوسروں کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شاد و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش اور مسرور رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ اور منور رکھے۔ یہ دعا کون دے رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ فرب مبلغ اوعى من سامع۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دین سیکھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، دین سیکھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے میں چلا گیا، کسی مسجد میں چلا گیا، کسی عالم کے گھر پر چلا گیا، اس کے پاس دین سیکھنے کے ارادے سے نکلا، جہاں سے اس کو علم مل سکتا ہے وہاں گیا، مسجد سے مل سکتا ہے مسجد میں آ گیا، مدرسے میں مل سکتا ہے مدرسے میں چلا گیا، کسی عالم کے پاس مل سکتا ہے وہاں چلا گیا، کہیں کتاب دین کی رکھی ہوئی ہے وہاں چلا گیا، وہاں کتاب لے کر کے اس نے پڑھی۔ تو فرمایا کہ دین سیکھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جتنا راستہ اس نے طے کیا ہے، اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے، اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اس لیے کہ اس نے علم سیکھا ہے نا، جب علم سیکھا اب اس علم پر عمل کرے گا تو عمل کی برکت سے جنت کا راستہ آسان ہوگا کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی نوازش ہے، اللہ کی بہت بڑا کرم ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور حال یہ ہوگا کہ بڑے بڑے گاؤں، بڑی بڑی بستیاں ہوں گی، کوئی آدمی حلال اور حرام کو بتانے والا، جاننے والا نہیں ہوگا، جائز اور ناجائز کی تمیز لوگوں میں نہیں ہوگی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، پاکی کیا ہے ناپاکی کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ختم ہو جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے، علم کو اٹھا لے۔ صحابہ نے پوچھا علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ پھر ہم سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، کتنے مدارس، ہزار مدارس ہیں، اور ہزار مساجد میں دین کے حلقے لگ رہے ہیں، تو علم ختم کیسے ہو جائے گا؟ کیا علماء رات میں سوئیں گے اور صبح کو جب اٹھیں گے تو ان کا دل و دماغ سے وہ علم غائب ہوگا؟ ایسا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ یقبض العلم انتزاعا من الناس، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا من الناس، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، لیکن یہ اٹھانا اس طرح سے نہیں ہوگا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس علم کو سلب کر لیں۔ فرمایا ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ اور آج دیکھیں جو عالم جا رہا ہے دنیا سے وہ اپنی جگہ خالی چھوڑ کے جا رہا ہے، جو آدمی جا رہا ہے، امام بخاری چلے گئے، ان کی جگہ خالی ہے کہ نہیں؟ پھر کوئی امام بخاری پیدا ہوا؟ امام ابو حنیفہ چلے گئے، ان کی جگہ خالی ہے کہ نہیں؟ کوئی ابو حنیفہ پیدا ہوا؟ پھر امام شافعی چلے گئے، کوئی پھر شافعی پیدا ہوا؟ امام احمد بن حنبل چلے گئے، امام مالک چلے گئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ چلے گئے، ابن قیم چلے گئے، یہ سارے علماء چلے گئے، ان کی جگہ خالی ہے، اب تک ان کے جیسا کوئی نہیں پیدا ہوا۔
تو فرمایا کہ ہم علماء کو اٹھا لیں اور جو عالم جائے گا اس کی جگہ خالی رہے گی، اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ پوری روئے زمین پر عالم نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی عالم سے مراد یہ کہ دین کا جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، شریعت کا علم کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ مفتی تو چاہیے، مفتی کی ضرورت تو قیامت تک رہے گی، امام کی ضرورت تو قیامت تک رہے گی، مؤذن کی ضرورت تو قیامت تک رہے گی، اور نکاح پڑھانے والے اور مسائل بتانے والے کی ضرورت تو قیامت تک رہے گی۔ تو پھر جب علم نہیں ہوگا تو ہوگا کیا؟ لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، جاہلوں کو قاضی بنا لیں گے، جاہلوں کو امام بنا لیں گے، جاہلوں کو مؤذن بنا لیں گے، جاہلوں کو استاد بنا لیں گے، اور پھر ان سے اپنی دینی ضروریات ان کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ان کے پاس چونکہ علم نہیں ہے اس لیے بغیر علم کے وہ مسئلے بتائیں گے، بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے وہ مسئلے بتائیں گے، فتوے دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور وہ زمانہ جس کی نشاندہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی وہ زمانہ آ چکا ہے، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ اور اس طرح کے علماء، اس طرح کے مفتیان کرام روئے زمین پر بڑی کثیر تعداد میں، بلکہ جو علماء حق ہیں ان کے پاس تو لوگ جاتے ہی نہیں پوچھنے کے لیے، کیوں؟ یہ صحیح بتائے گا، جب صحیح بتائے گا تو ہماری پلاننگ فیل ہو جائے گی، ہماری پلاننگ فیل ہو جائے گی۔ ہم نے تو یہ پلاننگ بنایا ہے کہ اتنا لون لے لیں گے اور پھر اس سے یہ بلڈنگ کھڑی کر دیں گے اور پھر اس کو کرائے پر دے دیں گے تو ہر مہینے اتنا نفع آئے گا۔ اب یہ پوچھنے جا رہا ہے، چونکہ مسلمان تو ہے نا، پوچھنے جا رہا ہے کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے۔ اگر متقی و پرہیزگار عالم کے پاس جائے گا، اس سے پوچھے گا تو کہے گا ناجائز حرام ہے۔ لہذا ایسے کے پاس جائے گا جس کے پاس علم نہیں ہے یا علم ہے علم پر علم کے مطابق عمل نہیں ہے، وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے، آپ کے جیب کو دیکھ کر کے مسئلہ بتائے گا، آپ اس مسئلے پر عمل کریں گے کہ بھائی ہم کو تو مسئلہ معلوم ہو گیا۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے جس سے وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزار سکے، مسلمان بن کر زندگی پاکی ناپاکی یہ تو سب کا مسئلہ ہے، حلال حرام یہ تو سب کی ضرورت ہے، جائز ناجائز سب کی ضرورت ہے، حق اور باطل کی پہچان ہو یہ سب کی ضرورت ہے، نماز سب کے اوپر فرض ہے لہذا نماز کے مسائل سب کو معلوم ہونا چاہیے، روزہ سب کے اوپر فرض ہے لہذا روزے کے حکام اس کے مسائل سب کو معلوم کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے تو اس کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ حج کرنا سیکھے، حج کے مسائل کو سیکھے۔ کوئی مالدار ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے فضائل کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ کوئی آدمی شادی کرنے جا رہا ہے تو پھر شادی کے جو احکام ہیں، بیوی اور بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو سیکھے اور جانے۔ کوئی آدمی ملازمت اور نوکری کر رہا ہے تو ملازمت اور نوکری کا ضابطہ اور اصول کیا ہے اس کو آدمی سیکھے۔ کوئی آدمی تجارت کے میدان میں قدم رکھ رہا ہے تو تجارت کس طرح کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہم کمائیں گے تو ہمارے لیے حلال اور جائز ہوگا اور کس طریقے سے ہم کمائیں گے تو حرام اور ناجائز ہوگا، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ کسی کو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں حدیث کی کتابوں میں جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین کو سیکھنے اور جاننے کی تاکید فرمائی ہے، حکم دیا ہے، اور سیکھنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے دعائیں دی۔ اور ہم کرنا چاہیں، غور کریں، سوچیں، فکر کریں اور اپنے اندر دین سیکھنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کریں تو یہ آیات اور احادیث ہمارے لیے کافی، اور ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ دنیا کے کیسا مشکل سے مشکل چیز، مشکل سے مشکل فن ہم سیکھ لیتے ہیں، اس کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ یار ہماری عمر 50 سال ہو گئی، ہماری عمر 60 سال ہو گئی، اب ہم کیا سیکھیں، کیا کون سا کورس کریں، لیکن کرتے ہیں۔ لیکن جب دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تو ہمارا سیکھنے کا وقت نہیں رہا، اب تو ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے، اب ہمارا حافظہ کام نہیں کر رہا۔ یہ سب عذر لنگ ہوتا ہے اور شیطان کی پٹی ہوتی ہے جو وہ پڑھاتا رہتا ہے، کہ وہ جانتا ہے دین سیکھ لے گا تو صحیح طریقے پر عمل کرے گا، پھر ہمارا بیڑا غرق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو دستور اور ضابطہ ہمیں عطا فرمایا ہے، پہلے ہم اس کا علم حاصل کریں اور پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہماری آنے والی زندگی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ ہو۔
اور ہر قسم کی بے راہ روی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، پوری امت کی حفاظت فرمائیں، اور دین سیکھنے کا جذبہ سب کے اندر پیدا فرما دیں، اور ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں توفیق دیں کہ ہم پہلے اس کو سیکھ لیں اور اس کی معلومات حاصل کر لیں، پھر علم کی روشنی میں یقین کے ساتھ ہم اس کام کو کریں تاکہ اس کے اندر استحکام پیدا ہو، اس کے اندر روحانیت اور اس کے اندر جان پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.